السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ سورتوں کے حوالے سے کچھ بات چل رہی تھی جس میں سورہ تکاثر کا شان نزول اور تعارف یہ میں بتا چکا ہوں۔ آج ہم سورہ عصر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ سورۃ العصر کا شان نزول کیا تھا اور اس کا تعارف کیا تھا اور ترجمہ اور تشریح کیا ہے، انشاءاللہ آج سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب آپس میں ملاقات کرتے تو ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے جب تک یہ سورت نہ سنا لیتے۔ یعنی آج کل ہمارا عالمیہ کیا ہے، ہم پہلے ملتے ہیں، کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ہو، خیریت سے ہیں، اور سنا بھائی کاروبار کا کیا حال ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ صحابہ کرام سلام کرتے، سلام کرنے کے بعد جب جدا ہوتے، جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ سورت سناتے تھے۔ اب یہ سورت سنانے کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا۔ اس سورت کی عظمت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر غور کر لیں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی 3 صورتیں یعنی سورۃ العصر، سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص، سورۃ النصر، یہ سب 3 آیت پر مشتمل ہے۔ سورۃ العصر کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرمائی ہے۔ بات میں زور پیدا کرنے، اہمیت بیان کرنے اور گواہ بنانے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب قسم اٹھائی ہے تو ظاہر بات ہے کسی بات کے اہتمام کے لیے ہوتا ہے، یا کوئی بات کو تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے کہ بھائی سن لو میری بات، سمجھ میں آ گئی نا، سن لو میری بات، یا لوگوں میری بات سنو۔ تو اس طرح کی باتیں جب بتانی ہوتی ہے تو سامنے والا، سننے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی خاص بات بتا رہا ہے کہ یہ بندہ ہمیں جو بار بار کہہ رہا ہے۔ تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام انسان نقصان میں ہے، اس نقصان سے صرف وہی لوگ بچیں گے جو ایمان لائے، نیک عمل کریں، باہم مل کر ایک دوسرے کو حق بات بتائیں، مصیبتوں پر صبر کریں اور نیکی پر جمے رہیں۔ یہ اس کا خلاصہ ہے، اور اگر یہ صورت کا ہمیں پتہ چل جائے تو انشاءاللہ ہمارا کام یا ہمارا طریقہ کار وہی ہوگا جو ہمارے صحابہ کرام کر کے چلے گئے۔ دیکھیں جی اس صورت کا ترجمہ، والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی۔ آپ خود اندازہ کریں کہ ہماری زندگی کیا تھی۔ بچپنے کے بعد اب جوانی ہے، اب جوانی کے بعد پھر بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے کے بعد پھر جا کر 70-60 سال کی زندگی تک ہماری زندگی چلی جائے گی۔ سیکنڈ منٹ کے اندر پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اب مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ بچپن سے لے کر اس عمر تک آپ نے زندگی کیسے گزاری، ہو سکتا ہے میں اس کو یوں کر کے اشارہ کروں کہ یوں قسم کر میری زندگی گزرے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ بچپن میں ہوتے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں تھوڑا سا بڑا ہو جاؤں، جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں کہ یار جوان ہو جاؤں پھر اچھا ہے، پھر جب جوانی ہو جاتی ہے، جوانی میں پھر کہتا ہے کہ بھئی تھوڑا سا اور بڑا ہو جاؤں۔ تو یہ اور بڑا ہوتے ہوتے آدمی بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے اور خواہشات کبھی بھی اس کی پوری نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھنا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میری خواہشات پوری ہو گئی ہے دنیا سے، اب مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ ایسے کوئی بھی دنیا میں کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان نقصان میں ہے۔ کون سے لوگ نقصان میں نہیں ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یعنی ان میں سے وہ بندے اچھے ہیں جنہوں نے ایمان لائے، اللہ کو ایک مانا، نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانا، سمجھ میں آ گئی، صحابہ کرام کو برحق مانا، قرآن مجید کو آخری کتاب مانی، سمجھ میں آ گئی، صحابہ کرام، اہل بیت، نبی علیہ السلام کی جو ازواج ہیں، ہماری اس امت کی مائیں ہیں، ان سب پر ایمان یقین رکھنا، سمجھ میں آ گئی نا، یہ ساری ایمان میں آ جاتی ہیں۔ ساتھ ساتھ نیک عمل بھی ہے، نیک عمل بھی کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہیں کہ بھئی یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے، سمجھ میں آ گئی نا۔ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرے کہ بھئی
मुसीबत आए, तकलीफ आए, सब्र करो। घर पे फाका हो, सब्र करो। घर पे कोई बड़ा भाई मिसाल के तौर पर नौकरी से निकल जाए या निकाल दिया जाए, सब्र करो। वालिद की नौकरी ख़त्म हो जाए या कारोबार में नुकसान हो जाए, सब्र करो। सब्र करोगे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस पर आपको इतना बड़ा अजर अता फरमाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि भाई मेरे तो इतनी तवक्को नहीं थी कि जितना अल्लाह ताला ने मुझे दिया। वो वजह क्या थी कि आपने सब्र किया। सब्र किया होता है, सब्र जो आप करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के लिए दुनिया के जितने जो मसाइब हैं वो अल्लाह ताला हल फरमा देंगे। लेकिन सिर्फ इंसान को टटोलने की बात होती है कि अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि भाई इस बंदे पर अगर मैं मुसीबत लेकर आ जाऊं तो मुसीबत आने के बाद ये मुझसे दूर तो नहीं होता। अगर मुसीबत आने के बाद खुदा खास्ता कोई बंदा नमाज़ें छोड़ देता है, अल्लाह ताला से मांगना छोड़ देता है, फिर अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जा, तूने तो मुझे छोड़ दिया, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। तो जिसको अल्लाह ताला छोड़ दे, अल्लाह माफ़ करे, फिर उसका ठिकाना और क्या होगा। तो इसलिए सब्र करना चाहिए। आप हज़रत से मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें। इसी के साथ आप अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।